بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے اس اہم ولاگ میں آپ کو دو بڑی خبروں کے اوپر بات کریں گے. ایک تو دبئی ایئر شو، اس کا چرچا ابھی تک چل رہا ہے. آپ اگر ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں تو وہاں دو طرح کی فوٹیجز بہت زیادہ آپ کو سرکولیٹ کرتی نظر آ رہی ہیں، اور اس میں ظاہر سب سے زیادہ جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ان بھارتی فضائیہ کا جو فائٹر جیٹ ہے، جو ان کا اپنا ہوم میڈ فائٹر جیٹ تھا، اور جس کی جو کہ بہت بڑی لاگت سے تیار ہوتا تھا. آئی گیس اٹس ورتھ واز اراؤنڈ 130 بلین تقریباً. اور اسی طرح اس کے مقابلے میں پاکستان کا جو GF-17 تھنڈر ہے بلاک 3، اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، جو محض آئی تھنک 90 بلین کے اندر بنتا ہے. تو یعنی انڈیا کا جو طیارہ تھا وہ جو اس ایئر شو کے اندر گیا، اس کی جو شیپ ہے وہ لائک سموسا ایک طرح کی اس کی شیپ تھی، اور اسے تیجس یا تیجا اس طرح سے اس کا ایگزیکٹلی پروننسیشن میں اس کا جو نام لیا جاتا ہے. بہرحال تو یہ انڈین فضائیہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، بڑے لمبے عرصے تک اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی. اس میں امریکن بیسیکلی انجن لگایا گیا، جو ابھی تک کی اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے. تو اس کو دبئی ایئر شو کے اندر لے جایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں اب یہ انڈیا اپنا یہ برانڈ بیچے گا اور دنیا کو دکھائے گا کہ کتنا افیکٹو پلان ہے. لیکن ہوا یہ کہ آپ اس کو پائلٹ کی نااہلی کہہ دیں یا وہ جو اس کے اندر جو انہوں نے جس طریقے سے اسے تیار کیا تھا اس کی سسٹم کا فیلئر کہہ لیں، یعنی ٹیکنیکل ایرر کہہ لیں اس فائٹر جیٹ کے اندر. تو ہوا یہ کہ وہ بہرحال دبئی ایئر شو کے اندر گر کے تباہ ہو گیا. اور اس وجہ سے جو انڈیا اس وقت تک اگر ہم کاؤنٹ کریں تو لگ بھگ 2300 کے قریب اپنے طیارے اسی طریقے سے آج تک کھو چکا ہے، ضائع کر چکا ہے. کچھ تو ظاہر پاکستان گراتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ خود بھی بہت سارے طیارے وہ اپنے خود ہی گراتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انڈین ایئر فورس خاصی اس وقت بدنامی کی طرف جا رہی ہے. اور جو یہ ایئر شو کے اندر جو یہ طیارہ جو کریش ہوا، اس کی وجہ سے جو انڈین ڈیفنس ایکوپمنٹ اگر کہیں کوئی خرید بھی رہا تھا تو وہ کنٹریکٹ سارے کے سارے رک گئے ہیں. اچھا، ایک تو یہ تبصرہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. دوسرا، پاکستان کا جو GF-17 ہے اس کے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور جس طرح پاکستان کے شاہین دبئی کی فضاؤں میں جس طرح وہ طیارے اڑا رہے ہیں، سکلز دکھا رہے ہیں، اس پہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں کہ جس میں مقامی جو لوگ ہیں، جو دبئی کے لوگ ہیں، وہ بڑا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور پاکستان کو سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. بہرحال ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا، پاکستانی فضائیہ کا اور پاکستان کا جو وار ایکوپمنٹ ہے اس کا اللہ تعالیٰ آف کورس حامی و ناصر ہے. اور ہم کسی غرور میں آئے بغیر اور بغیر کسی قسم کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں ہے. بس یہ پاک فضائیہ کے جوانوں کا جذبہ شہادت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ساتھ ہوتی ہے، جو پاک فضائیہ کو دنیا کی دوسری جو ایئر فورسز ہیں ان سے سپیریئرٹی دیتی ہے. تو یہ ایک اللہ کا شکر ہے. ہمیں جو دبئی میں انڈین طیارہ کریش ہوا اس پہ بھی کوئی خدا نخواستہ اس کے ایک جو جان اس میں جو پائلٹ اس کے اندر اس میں تھے، ہمیں ان کے خاندان سے ان سے ڈیفینیٹلی ہمیں اظہار ہمدردی ہے. لیکن یا کوئی ہم اس پہ خوش نہیں ہیں کہ انڈیا کے طیارے گریں، اور ہماری اس میں کوئی بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ہم جب پاکستان کے ساتھ وہ جنگ کرتے ہیں تو پاکستان میدان میں مقابلہ کرتا ہے، اور ظاہر وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کے حادثات کے اوپر ہرگز مطلب خوشی کا اظہار کرنا یا یہ ولاگ میں بات کرنا نہیں ہے. لیکن یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ انڈیا جو اپنی جنگی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جنگی مہارت کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ خرچ کر رہا ہے، کئی گنا زیادہ وہ طیارے خریدنے میں، اپنے لوکل طیارے بنانے میں، یا حتیٰ کہ اپنے فوجیوں کو ویل اکوپڈ کرنے میں، ٹرین کرنے میں، اپنی فضائیہ کو، نیوی کو، وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ بجٹ خرچ کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو آپ دیکھیں جہاں بھی کبھی میدان کارزار میں آمنا سامنا ہوا ہے تو پاکستان کہ جو جوان ہیں، افواج پاکستان ہو، فضائیہ ہو یا نیوی ہو، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جنگیں بڑے وسائل سے یا بہت زیادہ بجٹ سے
یا بہت زیادہ فوج کی سہولیات سے نہیں بلکہ جذبے سے لڑی جاتی ہیں، اور وہ جذبہ وطن کے دفاع کا جذبہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا اور مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور آپ نے ملک کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ دبئی ایئر شو کے بعد جو انڈین فضائیہ ہے اس پہ شاید اب یہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں کچھ بین لگ رہا ہے، بہرحال کنفرم ہوتا ہے تو آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ دوسرا بات ہم کریں گے کہ آج ایف سی ہیڈ کوارٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ صبح 8 بجے ایک بدقسمت واقعہ پیش آیا جب 3 خودکش جو بمبار تھے، سوسائڈرز تھے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اندر جائیں، پشاور کے اندر یہ جو ایف سی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں کی یہ بات ہوئی ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ جو ایک ان میں سے بمبار تھا وہ بلاسٹ ہوا مین گیٹ کے اوپر، اور 2 تھے جنہوں نے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن ایف سی کا جو رسپانس تھا، ٹائملی کوئک رسپانس تھا، اس میں وہ اندر نہیں جا سکے، اور کیونکہ جو سوئفٹ ریٹیلیٹری رسپانس تھا ایف سی کا، اور جو جوانز تھے وہاں انہوں نے ان کو وہیں پہ گیٹ پہ کنفرنٹ کیا اور انہیں مار گرایا۔ لیکن بدقسمتی سے اس سارے واقعے کے اندر ایف سی کے 3 جوان حوالدار عالم زیب شہید ہوئے ہیں، اسی طرح سپاہی ریاست شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح سپاہی الطاف شہید ہوئے ہیں اس کے اندر، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان میں لانس نائک زیک ہیں، اسی طریقے سے سپاہی ارشد ہیں، سپاہی عطا اللہ ہیں، سپاہی عرفان، ان کے پلاٹون نمبر وغیرہ بھی ہیں، بٹ آئی تھنک کہ وہ ہمیں نہیں شاید ڈسکس کرنے چاہیے۔ تو تمام جو زخمیوں کو پھر الآرچ منتقل کیا گیا، اور اب یہ جو زخمی ہیں ان کی کنڈیشن اس وقت اسٹیبل ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہم اگر دیکھیں تو یہ جو مارے گئے جو حملہ آور جو ہلاک ہوئے ان کے قبضے سے مزید 2 خودکش جیکٹس برآمد ہوئی، اور ان کے قبضے سے ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے، اور یہ جو اٹیک ہے یہ مکمل پلاننگ کی سے لگتا ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے وہی ہاتھ ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اچھا یہ تھا کہ ایف سی کی ویجیلنس نے، ایف سی کا جو پرمپٹ رسپانس تھا اس نے بڑے نقصان سے بچایا۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ تفصیلات لینے کی کوشش کی کہ یہ جو حملہ آور ہیں یہ کہاں سے ہیں اور ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس میں ابھی تک جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ دے بیسیکلی بلانگ ٹو افغانستان، and this attack was most probably planned inside Afghanistan, and it was facilitated inside Afghanistan۔ ان کی ٹریننگ، ان کی لاجسٹک، ان کو یہ سارا جو اس کے لیے پرووائڈ کیا گیا یہ سارا افغانستان کی طرف سے کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پہلے بھی ظاہر ہے افغانستان کے حوالے سے اب مزید کسی قسم کی اپیزمنٹ یا فلیکسیبلٹی کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے، اور اب یہ جو پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بارڈر کے اوپر بھی کلیش ہوئی، پھر ڈائلاگز بھی ہوئے، پھر ٹرکی قطر کی انوالومنٹ کے ساتھ بات چیت افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کو آل آؤٹ جانا پڑے گا۔ if these terrorists are hiding in Afghanistan, either they have safe havens in Afghanistan, either they have training camps in Afghanistan, Pakistan have to go behind them, either through surgical strike or any other domain. اور اسی طرح سے if they have some infrastructure around the border area of Pakistan and Afghanistan, of course security forces are also conducting some operations in this area. اور بہت سارے ٹیررسٹ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں مارے بھی جا رہے ہیں، انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مارے جاتے ہیں۔ بٹ ایون دین اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہر گزرتا دن اس چیز کی ضرورت پہ زور دے رہا ہے، ہر گزرتا دن پاکستانی قوم کی طرف سے یہ سوال سامنے لا رہا ہے کہ ہمیں کوئی مرسی نہیں دکھانی چاہیے۔ وی ہیو ٹو گو اکراس دی بورڈ اور ٹو کریش دیز ملیٹنٹس، ٹو کریش دیز ٹیررسٹ، اینڈ دے آر ایون فیسیلیٹیٹرز اینڈ دے آر سمپتھائزرز۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت اس پورے حالات و واقعات کے اندر وہ کون ہے جو اس پورے بیانیے میں کہیں نہ کہیں ٹی ٹی پی کو یا دہشت گردوں کو یا ان کے حق میں بات کر رہا ہے یا ان کے حق میں بیانیہ بنا رہا ہے۔ وہ ہاتھ چاہے پولیٹیکل ہوگا، وہ چاہے کسی اور نوعیت کا ہوگا، وہ ڈومیسٹک ہوگا یا فارن ہوگا،
اس کے خلاف اب یہ وقت ہے کہ اسٹیٹ کو جانا پڑے گا. یہ کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف اب حکومت کہہ رہی ہے یا حکومت اس کے ارادہ رکھتی ہے. یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے اٹیک کے ساتھ اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ہم کسی بھی دہشت گرد گروہ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کے اندر آئے اور وہ یہاں آ کے نہتے سویلینس کو بھی شہید کرے، وہ یہاں آ کے فوج کے اوپر بھی حملے کرے، پولیس کے اوپر بھی حملے کرے، ایف سی کے اوپر بھی حملے کرے، اور جواب میں ہم کہیں کہ جی نہیں، ہم کیونکہ یہ تو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں اور ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتے. نو، ناؤ اٹس انف از انف. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. We have to dismantle the terrorism infrastructure. Either they are present in the Pakistan or they have safe havens inside the Afghanistan. Either it is TTP, either it's TTA-backed terrorist. Anyone who is challenging the sovereignty of the Pakistani state, anyone who is now who is killing the innocent Pakistanis, they must have to brought accountable. اس کے بغیر اب شاید ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ آج کی کچھ انفارمیشن سے مزید انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بڑی سٹوریز اب آگے ظاہرہ آنے والی ہیں نومبر کے لاسٹ ویک میں. آف کورس وی ول گیو یو سم بگ نیوز ویری سون. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.